بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ جیل میں ایسی قیدی عورت جس نے بغیر ہم بستری کے 7 سال میں 14 بچے پیدا کر دیے، اور وہ ہر سال 2 بچے کیسے پیدا کرتی، یہ وجہ جان کر آپ کی چیخیں نکل جائیں گی۔ میں اس عورت کی فائل اپنے سامنے کھول کر بیٹھی تھی جسے جیل میں ہر کوئی شبو کے نام سے پکارا کرتا تھا۔ قیدی نمبر 248 جس کا پورا نام شبانہ لیاقت تھا، جیسے ہی میں نے اس کی فائل پڑھنی شروع کی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جو کچھ اس کی فائل میں درج تھا وہ پڑھ کر میں اپنی جگہ حیران رہ گئی تھی کہ بظاہر ایک جوان اور خوبصورت نظر آنے والی عورت بہت ہی شاطر مجرمہ تھی جو 14 بچوں کی ماں تھی، اور جس بات نے مجھے حیران کیا تھا وہ اس کا غیر شادی شدہ ہونا تھا۔ اس کی فائل میں واضح طور پر لکھا تھا کہ وہ ایک غیر شادی شدہ 14 بچوں کی ماں ہے جس نے 7 سالوں میں 14 بچے جنم دے کر ایک انوکھا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ جب اس کی شادی نہیں ہوئی تو پھر 14 بچے کس کے تھے؟ جس جرم میں وہ سزا کاٹ رہی تھی وہ بھی انتہائی بھیانک تھا، اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ یہ عورت پچھلے 9 سال سے اسی جیل میں قید تھی، اور یہ جیل صرف اور صرف عورتوں کا جیل تھا، یہاں سے کسی مرد کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہاں تک کہ یہاں موجود عملہ بھی عورتوں پر ہی مشتمل تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ شبانہ عرف شبو نے یہ 14 بچے بغیر مرد کے کیسے پیدا کیے ہیں۔ یہی بات جاننے کے لیے میں نے اپنے سارے ضروری کاموں کو ترک کر کے پہلے شبانہ کی فائل کو اچھی طرح اسٹڈی کیا، اور پھر اسے ایک الگ کوٹری میں بلا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں پوری طرح چوکنا تھی، کیونکہ اس طرح کی مجرمائیں عام عورتوں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ وہ کبھی بھی کچھ بھی کر جاتی ہیں، اور اپنی 15 سالہ نوکری میں مجھے اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا۔ جب وہ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میڈم صاحبہ، آپ کو مجھ سے ایسا کیا کام پڑ گیا جو آپ نے مجھے تنہائی میں بلا لیا ہے؟ میری نظر اس کے پیٹ پر تھی، جس کو دیکھ کر میں بتا سکتی تھی کہ وہ کم سے کم 7 مہینوں سے حاملہ تھی۔ شبانہ نے میری نظروں کی تپش کو محسوس کیا تو ہنستے ہوئے کہنے لگی، اچھا، تو آپ کو میرے حمل میں دلچسپی ہے؟ اس اندھیری کوٹری میں اس کی ہنسی بہت بھیانک معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے سختی سے کہا کہ مجھے زیادہ کچھ نہیں جاننا، سوائے اس کے کہ جب تم شادی شدہ نہیں ہو تو پھر تم نے 14 بچے کیسے پیدا کیے ہیں، اور وہ بھی اس کال کوٹری میں رہتے ہوئے جہاں کسی مرد کا تو دور ہوا کا بھی گزر ممکن نہیں، اور اب جو بچہ تمہارے پیٹ میں ہے اس کا باپ کون ہے؟ میرے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے شبانہ ایک دفعہ پھر کھل کر ہنسی۔ لگ رہا تھا جیسے اس پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا ہو۔ کانسٹیبل نے میرے اکیلے یہاں آنے سے پہلے ہی مجھے خبردار کیا تھا کہ شبو ایک نفسیاتی عورت ہے، اور جیل میں ہر کوئی اس سے دور رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی علیحدہ کوٹری میں بھی اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پرانی جیلر کا بھی اس نے بری طرح سر پھاڑ دیا تھا۔ جیسا جرم کر کے وہ یہاں تک پہنچی تھی وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ کافی دیر ہنستے رہنے کے بعد جب اس کی ہنسی رکی اور کوٹری میں سناٹا چھایا تو میں نے اسے کہا کہ تمہاری ہنسی کے دورے مجھے میرے سوالوں سے نہیں روک سکتے۔ مجھے سیدھی طرح میرے سوالوں کا جواب دو۔ آخر تم کس طرح حاملہ ہوئی ہو، اور تمہارے بچوں کا باپ کون ہے؟ تم کس طرح مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتی ہو؟ آخر مجھے بھی تو کچھ پتہ چلے۔ جب میری سختی میں کوئی کمی نہ ہوئی تو شبانہ میرے قریب آئی اور میرے کان کے قریب آہستہ سے اپنا منہ رکھ کر دھیمی آواز سے کہنے لگی، سچ سچ بتاؤں، یقین کرو گی؟ اس لمحے مجھے وہ کوئی پاگل عورت معلوم ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے تو میری ریڑھ کی ہڈی بھی سنسنا اٹھی تھی، کیونکہ وہ میرے حد سے زیادہ قریب تھی، اور جسامت میں مجھ سے کہیں زیادہ لمبی چوڑی، اور جو کچھ اس کی فائل پہ درج تھا اس کے کارناموں نے مجھے پہلے سے ہی بہت زیادہ چوکنا کیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے سختی سے کہا کہ ہاں، میں صرف اور صرف سچ ہی سننا چاہتی ہوں، کیونکہ جھوٹ سے مجھے نفرت ہے، اور اگر وہ مجھے سچ بتائے گی تو میں اس کی جان بخش دوں گی، ورنہ اسے میرے عذاب کا شکار ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور بہت آہستہ سے کہا کہ میں کنواری ہوں، اور میرا کسی مرد سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہے سچ ہے۔ شبانہ کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آ گیا، کیونکہ میرے سامنے وہ حاملہ کھڑی تھی اور میرے منہ پر سچ کے نام پر جھوٹ کہہ رہی تھی۔ میں نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر لگایا اور کہا کہ تو پھر یہ بچہ کس کا ہے جو تمہارے پیٹ میں ہے؟
बिना किसी तल्लुक के तुम हामला हो गई हो। थप्पड़ खाते ही वो दोबारा जोर जोर से हंसने लगी और जब उसकी हंसी कुछ कम हुई तो कहने लगी, हाँ बिल्कुल इसी तरह जैसे पहले मैंने 14 बच्चे पैदा किए हैं, अब फिर मैं बच्चा पैदा करने जा रही हूँ, और वो भी बिना हम बिस्तरी के। बात मुकम्मल होते ही उस पर दोबारा हंसी का दौरा पड़ा था और मैं जानती थी कि ये औरत इतनी आसानी से कुछ भी बताने वाली नहीं है। मैं गुस्से के आलम में उसे कोठरी में छोड़कर बाहर निकल आई थी, जहाँ कांस्टेबल हिना मेरे इंतज़ार में खड़ी थी। वो मुझे देखते ही कहने लगी, मैडम साहिबा, मैंने तो पहले ही कहा था कि इसके मुंह न लगे। पता नहीं ये जादूगरनी है या फिर कोई बहुत ही मकार औरत, ये कैसे हामला हो जाती है। कोई नहीं जानता, जबकि ये तो अपनी कोठरी से बाहर भी बहुत कम निकलती है और इसे ज़्यादातर बंद ही रखा जाता है क्योंकि कब इसको दौरा पड़ जाए किसी को खबर नहीं होती। मैंने तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए हीना से पूछा कि तुम यहाँ कितने अरसे से मौजूद हो। मेरी बात सुनकर उसने कुछ हिसाब लगाया और कहने लगी कि मैं 3 साल 4 महीने से यहीं मौजूद हूँ और तब से मैंने शब्बों को इस तरह देखा है। मेरे सामने उसने 6 बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन ना ही वो जेल से कभी बाहर गई है और ना ही उसे कोई मिलने के लिए आता है। फिर पता नहीं कैसे वो हामला हो जाती है, कोई नहीं जानता। शबाना से होने वाली मुलाकात और हिना की बातों ने मुझे शशोपंज में मुब्तला कर दिया। कुछ तो ऐसा था जो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन पसे पुश्त कोई बड़ी हकीकत पोशीदा थी और जिसे जानने के लिए मुझे शबाना के माजी तक पहुंचना था। एक औरत होकर जो जुर्म उसने किया था वो कोई आम लड़की नहीं कर सकती थी। मैंने शबाना के माजी को खंगालने का फैसला किया था, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि उसके माजी को खंगालने का कैसा भयानक सच मेरे सामने आने वाला है और सच्चाई तक पहुंचकर मेरे अपने होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम उज़मा है और मैं एक जेलर थी और मामूल के मुताबिक सुबह सुबह अपने राउंड पर थी। मुझे जेल में आए ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे, मेरी पोस्टिंग बस कुछ दिनों पहले हुई थी, इसलिए मैं अभी यहाँ बहुत कम लोगों से वाकिफ थी, वरना मेरी आदत थी कि मैं एक एक कैदी पर नज़र रखती थी और जेल के सभी मामलात से वाकिफ रहा करती थी। मेरी नौकरी ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा मैं सख्त मिजाज हो गई थी। मेरे अंदर से नरमी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी क्योंकि जिन औरतों से मेरा वास्ता पड़ता था वो सब के सब बहुत शातिर और सजा याफ्ता हुआ करती थी। उनके अंदर माँ, बहन, बेटी जैसे जज्बात मैंने कभी नहीं देखे थे। कोई अपने बाप को मारकर यहाँ तक पहुँचती तो कोई अपनी औलाद को बेचकर, और इसलिए मेरा दिल भी उनको लेकर बहुत सख्त था। मैं अपनी नौकरी को लेकर बहुत ही ईमानदार और फर्जशनास थी, इसलिए अपने डिपार्टमेंट में मेरी बहुत इज्जत थी और जहाँ कहीं कोई गड़बड़ होती मेरी पोस्टिंग वहाँ कर दी जाती। और इस दफ़ा मैं भी पोस्टिंग होकर फैसलाबाद की इस जेल में आई थी, जहाँ खतरनाक मुजरमाओं को सज़ा के तौर पर रखा जाता था। ये जेल बहुत ज़्यादा बड़ा था और आज मैं पहली दफ़ा इस हिस्से में आई थी, जहाँ उम्र कैद की मुजरमाओं को रखा गया था। इस हिस्से में ज़्यादातर बड़ी उम्र की औरतें मौजूद थीं, जिनके चेहरों पर सफाकी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अभी तक इस जेल की मुजरमाओं की फाइलें चेक नहीं की थी, इसलिए मुझे किसी के जुर्म के बारे में कुछ ज़्यादा खबर भी नहीं थी। मैं सभी पर नज़र डाल रही थी कि जभी मेरी नज़र एक ऐसी मुजरमा पर पड़ी जिसका पेट हद से ज़्यादा बड़ा हुआ था, और ये देखकर मैं हैरान रह गई और मैंने अपनी पिछली आने वाली कांस्टेबल से पूछा कि इस औरत को क्या हुआ है। तो उसने बताया ये उम्मीद से है। इतना तो मैं भी जान गई थी कि वो हामला है, लेकिन इस हालत में वो जेल के इस हिस्से में क्यों मौजूद थी, ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी। वो कोई 35 साल की खूबसूरत और हसीन औरत थी, जिसके चेहरे पर जख्म के निशानात बता रहे थे कि वो कोई बड़ा गुनाह करके यहाँ तक पहुँची है, जिसके निशान आज भी उसके चेहरे पर वाज़ेह हैं। अमूमन मैं पहली ही नज़र में मुजरमों को अच्छी तरह जान लिया करती थी, लेकिन कभी-कभी कुछ चेहरे पहली नज़र में समझ नहीं आते थे और इस औरत का चेहरा भी ऐसा ही था। मुझे लगा कि शायद वो कुछ दिनों पहले ही यहाँ आई है। यही सोचकर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें यहाँ कितने रोज़ हो गए हैं और कौन सा जुर्म करके तुम यहाँ पहुँची हो। कम अज़ कम अपने पेट में पलने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लेती।
میری بات سن کر زور سے ہنسی اور کہنے لگی کہ میں تو پچھلے 7 سال سے یہاں موجود ہوں، اب تو مجھے اپنا جرم بھی یاد نہیں رہا۔ اس عورت کی بات سن کر میں دھنگ رہ گئی اور کانسٹیبل سے کہا، کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ اگر یہ 7 سال سے یہاں ہے تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ کیونکہ یہ تو عورتوں کی جیل ہے اور بغیر مرد کے یہ کیسے حاملہ ہو سکتی ہے؟ میرے سوال کے جواب میں کانسٹیبل نے کچھ بھی نہ کہا اور وہ میرے پیچھے ایسے خاموش کھڑی رہی جیسے اسے خود بھی اس بات کی خبر نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس عورت سے مزید کوئی سوال جواب کرتی، مجھے بتایا گیا تھا کہ میرے دفتر میں کوئی ملاقاتی آیا ہے۔ یہ سن کر میں فوراً اپنے دفتر میں لوٹ آئی، کیوں سرکاری لوگ ملاقات کی غرض سے آئے ہوئے تھے اور میں ان کے ساتھ ایسے مصروف ہوئی کہ شام کے وقت ہی فارغ ہوئی اور پھر میری ڈیوٹی ختم ہو گئی اور میں گھر لوٹ آئی۔ وہ عورت، اس کا حمل میرے ذہن سے پوری طرح نکل چکا تھا کیونکہ میرے اوپر کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا۔ میرا ٹرانسفر اس جیل میں اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ یہاں کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ پرانی جیلر نے قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک رکھا ہوا تھا اور اسی وجہ سے آئے دن ادارے کو خبروں میں بہت زیادہ بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ واقعی یہاں آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہاں پر سب کچھ الٹ پلٹ تھا اور کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ یہاں تک کہ قیدیوں کو مناسب خوراک بھی نہیں مل رہی تھی اور نہ ہی ان کے گھر والوں سے انہیں ملوانے کا کوئی خاص انتظام تھا۔ قیدیوں کو انسانوں کی طرح نہیں بلکہ بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا گیا تھا۔ ایک ایک جیل میں 12 عورتیں بند تھیں۔ میری پوسٹنگ کو 15 دن ہو گئے تھے اور یہ 15 دن میں نے صرف اس قدر مصروف گزارے تھے کہ مجھے سر جانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی اور آج بھی میں اس قدر تھک گئی تھی کہ میرے ذہن سے نکل ہی گیا تھا کہ آج میرے اکلوتے بیٹے کی سالگرہ ہے۔ میں گھر لوٹی تو میرا بیٹا میرے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات موجود تھے، اس لیے میں نے اسے پیار سے گود میں اٹھایا اور سوری کہا کہ اتنی لیٹ ہو گئی ہوں۔ میری ساس، شوہر اور بیٹا اچھی طرح میری نوکری سے واقف تھے، اس لیے کوئی بھی زیادہ دن مجھ سے خفا نہیں رہتا تھا۔ میرا بیٹا بھی جلدی مان گیا تھا۔ ہم نے بہت اچھی طرح اس کی سالگرہ منائی۔ میرا بیٹا ہادی میرا اکلوتا بیٹا تھا جو بہت ہی منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا، اس لیے اس میں میری جان بستی تھی۔ میں اپنی نوکری میں کتنی بھی مصروف کیوں نہ ہوں، ہادی کے لیے ہمیشہ وقت نکال لیا کرتی تھی۔ آج بھی بہت زیادہ تھکے ہوئے ہونے کے باوجود میں نے بہت شاندار طریقے سے اس کی سالگرہ منائی تھی۔ رات کو تھکی ہاری جب میں سونے کے لیے لیٹی تو اچانک ہی میرے ذہن میں اس عورت کا چہرہ چلا آیا جس سے میں صبح صبح مل کر آئی تھی۔ میں اس کو سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر عباد کہنے لگے، کیا بات ہے، رات کے اس پہر بھی آپ کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ عباد کی بات پر میں مسکرا اٹھی۔ یہ سچ تھا کہ میں انہیں بہت کم وقت دیتی تھی اور وہ بہت اچھی طرح میرے کام کی نوعیت کو سمجھتے تھے۔ عباد کہنے لگے کہ اتنے سالوں میں ہم صرف ایک بیٹے کے ماں باپ ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہماری اور بھی بچے ہونے چاہیے۔ عباد کی بات سن کر میں چونک گئی تھی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس وقت میرے دماغ میں قیدی نمبر 248 شبانہ لیاقت چل رہی تھی۔ اس لیے میں نے چھوٹتے ہی عباد سے پوچھا کہ کوئی عورت بغیر مرد کے بھی حاملہ ہو سکتی ہے؟ میرے بات سن کر عباد چونک گئے اور کہنے لگے، نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اکیلی عورت حاملہ ہو جائے؟ انسان تو کیا جانوروں کو بھی اولاد کے لیے اپنے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تم کیوں اس وقت یہ سوال کر رہی ہو؟ میں نے مسکرا کر بات ٹال دی۔ میں بات کو اپنی جیل سے متعلق زیادہ باتیں نہیں بتایا کرتی تھی۔ میری عادت تھی کہ میں اپنی ذاتی زندگی اور کام والی زندگی کو الگ الگ رکھتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں عباد کی باہوں میں مجھے سکون آ گیا تھا اور میں سارے دن کی تھکن اور شبانہ کو بھلا کر عباد کے ساتھ خوبصورت لمحات گزارنے لگی تھی۔ ہادی میرا اور عباد کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جس سے پیدا کرنے کے لیے میں نے بہت جتن کیے تھے۔ حمل تھا کہ ٹھہرتا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کتنے علاج اور کتنی دواؤں کے بعد ہادی میری گود میں آیا تھا اور ایک شبو تھی جو بغیر مرد کے ہی بچے پیدا کیے جا رہی تھی۔ اگلی صبح اٹھتے ہی میں نے اس کیس پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔
میں اتنی خاموشی سے جیل کے اندر ایک قیدی کو کسی غلط حرکت میں ملوث نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ شبانہ سب کی نظروں میں دھول جھونک کر غیر مردوں کے ساتھ تعلقات بناتی ہے، اور مجھے یہی راز جاننا تھا کہ آخر وہ کس طرح اتنے لوگوں کو چکمہ دے سکتی ہے کہ اس سے پہلے مجھے اس کا ماضی ٹٹولنا تھا۔ وہ ایک بھیانک جرم کی سزا کاٹ رہی تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج سے 7 سال پہلے اس نے اپنے باپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا اور ان ٹکڑوں سے سالن پکا کر محلے والوں کو بانٹ دیا تھا۔ کچھ لوگوں کو شک ہوا اور انہوں نے پولیس کو اطلاع کر دی، اور اس طرح شبانہ گرفتار ہوئی، اور اس نے خود اپنا جرم اپنے منہ سے قبول کیا تھا کہ اس نے اپنے 60 سالہ باپ کو پہلے نیند کی گولیاں کھلائی تھیں اور اس کے بعد بڑی بے دردی سے آری کے ذریعے ٹکڑوں میں تبدیل کیا تھا۔ کوئی بیٹی اپنے ہی سگے باپ کے ساتھ کیسے اس طرح کر سکتی تھی؟ یہی جاننے کے لیے اس محلے تک میں پہنچ گئی جہاں شبانہ رہائش پذیر تھی، اور وہاں جا کر معلومات حاصل کرنے میں جو کچھ پتہ چلا اس نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ شبانہ کا باپ ایک شرابی آدمی تھا اور ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، اور اسی نشے میں وہ اپنی بیوی یعنی شبانہ کی ماں کو مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا، اور اسی کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر شبانہ کی ماں نے خودکشی کر لی تھی۔ اس وقت شبانہ صرف 15 سال کی تھی۔ شبانہ کی ماں خود تو اس دنیا سے چلی گئی، لیکن شبانہ کو اس کے باپ کے رحم و کرم پر چھوڑ گئی۔ شبانہ کے باپ نے اپنی جوان 15 سال کی بیٹی کو اپنے نشے کی بھیڑ چڑھا دیا، اور جب بھی اس کے پاس نشے کی پیسے کے نہ ہوتے تو وہ شبانہ کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتا، اور جب شبانہ نے اس عمل کے لیے انکار کیا تو پھر محلے والوں نے دیکھا کہ شبانہ کے گھر رنگ برنگے مرد آنے لگے۔ وہ مرد کیوں آتے تھے اور ان کا شبانہ یا اس کے باپ سے کیا تعلق تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر ایک دن جب شبانہ نے سارے محلے کو قورمہ پکا کر تقسیم کیا تو کچھ محلے والوں کو شک ہو گیا یہ گوشت انسانی گوشت ہے، اور اسی لیے پولیس والوں کو اطلاع دی گئی، اور پتہ چلا کہ شبانہ نے تو اپنے باپ کو ہی آرے سے کاٹ کر اس کے گوشت کا قورمہ بنا کر بانٹ دیا ہے۔ اسی روز وہ گرفتار ہو گئی اور اس نے اس بات کا اعتراف بھی کیا، اور عدالت اسے عمر قید کی سزا ہو گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ شبانہ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا تھا، اور ان مردوں کا شبانہ یا اس کے باپ سے کیا لینا دینا تھا۔ شبانہ نے کیسے اپنے باپ کو کاٹا تھا؟ ایک 16-17 سال کی لڑکی کیسے سفاکی کی انتہا کو چھو گئی تھی؟ نہ ہی شبانہ کا کوئی رشتہ دار تھا، نہ ہی کوئی جاننے والا، اسی لیے کسی محلے والے کو ان کی خبر نہ ہوئی کہ شبانہ اب کہاں ہے، کس جیل میں ہے، اور اسے کیا سزا ہوئی ہے۔ شبانہ کا ماضی بھی اتنا ہی الجھا ہوا تھا جتنا کہ اس کا حال، اور اب ایک وہی تھی جو مجھے ہر بات تفصیل سے اور سچ سچ بتا سکتی تھی، لیکن اس کی چبھتی ہوئی ہنسی میرے کانوں کے پردوں کو پھاڑنے لگتی تھی۔ میں ساری معلومات حاصل کر کے جب جیل پہنچی تو مجھے پتہ چلا کہ شبانہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے چیک اپ کے لیے جیل کی ڈاکٹر آئی ہوئی تھی، اور میں بھی وہیں پہنچ گئی۔ میں نے باتوں باتوں میں اس ڈاکٹر سے پوچھا کہ شبانہ کے بچوں کی ڈلیوری کس نے کی ہے، تو اس نے کہا کہ وہ یہاں کی ڈاکٹر ہے اور اسی نے شبانہ کے ہر بچے کی پیدا کروایا ہے۔ شبانہ کے پاس ہمیشہ جڑواں اور صحت مند بچے پیدا ہوتے تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو پھر شبانہ کے بچے کہاں ہیں؟ کیا انہیں سرکاری ادارے میں بھیج دیا گیا ہے؟ میری بات سن کر اس ڈاکٹر نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہنے لگی اسے کچھ معلوم نہیں ہے کہ اس کے بچے کہاں ہیں۔ میں نے پرانی جیلر سے بھی شبانہ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا اس سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ اسے کہیں دور کسی چھوٹے سے علاقے میں ٹرانسفر کر کے بھیج دیا گیا تھا۔ اب مجھے شبانہ کی طبیعت کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ اس کی طبیعت کافی خراب تھی۔ کال کوٹری کے گھٹن زدہ ماحول میں ایک حاملہ عورت کا رہنا بہت ہی مشکل تھا، اور شبانہ تو پچھلے 7 سالوں سے حمل جیسے عمل سے گزر رہی تھی اور اس کوٹری میں بند تھی۔ تقریباً 2 دن بعد شبانہ کی طبیعت میں کافی سدھار آ گیا تھا، تو میں نے اسے اپنے آفس میں بلوایا اور اس سے پہلے جوس پلایا تاکہ اس کی طبیعت مزید بہتر ہو جائے۔ شبانہ نے خاموشی سے جوس پی لیا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ میں اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور میں اسے یہاں سے آزادی دلوا سکتی ہوں۔
اگر وہ مجھے اپنے بارے میں ہر بات سچ سچ بتا دے تو میں اس کی سزا میں بہت حد تک کمی بھی کروا سکتی ہوں۔ شبانہ نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ وہ جیل کی چار دیواری سے باہر جانا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ باہر کی دنیا میں اس کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا ہے جہاں پر وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ میں نے مسکرا کر شبانہ سے کہا کہ اس کے بچے اس کے منتظر ہوں گے، اور جن بچوں کو وہ جنم دینے والی ہے وہ ان بچوں کے ساتھ بھی اپنی اچھی زندگی گزار سکتی ہے، اور ان بچوں کا کوئی نہ کوئی باپ بھی ہوگا جو اس سے ایک بہتر زندگی دے گا، جو اسے جیل میں بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ شبانہ نے نام آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ آپ کو میری بات پر یقین کیوں نہیں آتا؟ میرے بچوں کا کوئی باپ نہیں ہے، میں کسی کو نہیں جانتی، اور مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے بچے کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ نہ ہی مجھے کچھ علم ہے کہ میں حاملہ کس طرح ہوتی ہوں۔ بس مجھے اتنی خبر ہے کہ میرے بچوں کو مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے، اور میں اپنے ہر بچے کی یاد میں تڑپتی رہتی ہوں۔ شبانہ پہلے کی طرح ہنس نہیں رہی تھی، بلکہ شدید بیماری کے اثر نے اسے دکھی کر دیا تھا۔ اس کی بات پر میں واقعی حیران ہو گئی تھی، کیونکہ اس کا لہجہ مجھے اس کی بات پہ یقین کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے جب اس سے دوبارہ پوچھا کیا تم سچ میں نہیں جانتی ہو کہ تم حاملہ کیسے ہوتی ہو، تو اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اور وہ اپنی ماضی کی داستان مجھے سنا رہی تھی، جسے سن کر میرے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ میں لاکھ سخت مزاج سہی، لیکن ایک انسان تھی، اور اس کی داستان نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ شبانہ نے مجھے بتایا کہ اس کے باپ نے اپنے نشے کی لت کو پورا کرنے کے لیے اسے فروخت کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں ہر روز پامال ہونے لگی تھی، اور جب ظلم حد سے بڑھا تو اسے تنگ آ کر اپنے باپ کو بری طرح قتل کر دیا۔ اسے اپنے اس گناہ پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کے جسم کے جتنے ٹکڑے کیے تھے اس سے کہیں زیادہ زخم اس کے باپ کی وجہ سے اسے ملے تھے۔ وہ سزا کاٹنے کے لیے جیل چلی آئی، لیکن یہاں آنے کے 6 مہینے بعد اسے پتہ چلا کہ وہ تو حاملہ ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ حمل اسے جیل میں آنے کے بعد ہی ٹھہرا ہے، اور یہ بچہ کس کا تھا، اس کی شکم میں کب آیا، اسے معلوم نہیں تھا۔ اور پھر اس نے 14 بچوں کو اسی طرح جنم دیا، اور ایک دفعہ پھر اب وہ حاملہ تھی۔ اس کی کہانی سن کر مجھے اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ ایک بے قصور لڑکی ہے، لیکن پھر قصور کس کا تھا؟ اور یہی بات جاننے کے لیے جب میں نے جیل میں تفتیش شروع کی اور اپنے ہی ملازمین سے تفتیش کا آغاز کیا، تو ایک ایسا بھیانک سچ میرے سامنے آیا کہ میری جان نکل گئی۔ مجھ سے پہلے جو جیلر یہاں موجود تھی وہ یہاں کی ڈاکٹر کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور ہر مہینے قیدیوں کا جو چیک اپ ہوتا تھا اسی دوران اس نے شبوں کے اندر کسی مرد کے جراثیم منتقل کیے تھے، اور اس سے بچہ پیدا کروا کر اسے فروخت کر دیا تھا۔ وہ جیلر اسی طرح کی سرگرمیوں میں ملوث تھی، اور اچھی طرح جانتی تھی کہ کون کون سے قیدیوں سے ملاقات کے لیے ان کے گھر والے نہیں آتے تھے، اور انہی قیدی عورتوں کو اپنے مقصد کے لیے وہ استعمال کرتی اور غلط کام کر کے پیسہ بناتی تھی۔ وہ واقعی مظلوم تھی، اور اس نے کسی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسے اتنے بچوں کی ماں بن گئی۔ میں نے اس جیلر کے خلاف کمپلین اوپر کر دی تھی، اور شبوں کی سزا کو بھی کم کروا دیا تھا۔ اب کچھ دن باقی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی۔ میں نے اسے یقین دلایا ہے کہ میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گی اور اس سے ایک اچھی زندگی دوں گی۔ وہ میرے گھر رہ کر میرے لیے عزت کے ساتھ کام کر سکتی ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی تھی، اور اب جو بچے پیدا ہونے والے تھے ان پر بھی شبوں کا ہی حق تھا۔ میں اب اس کے ان بچوں سے جدا نہیں کر سکتی تھی۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھ سے پہلے والی جیلر کو اس کے بھیانک جرم کی کوئی سزا ہوگی، یا پھر وہ اپنی وردی کی وجہ سے قانون کی گرفت سے بچ جائے گی؟ کیا آپ لوگوں کو جیل کی زندگی کے بھیانک حقائق کا کچھ علم ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔